کسی انسان کو منزل بنا لو، لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا کہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لو اور اپنے آپ کو مکمل شکل دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دو، یہی منزل ہے۔ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ ادھر سے چٹھی آ گئی ہے، وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی، ہے تو آپ ہی کے نام کی۔ محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہو اور غم کی چٹھی آ گئی ہے تو کہتے ہو کہ وہ اسی کو واپس کر دو۔ اور جمے رہنا یعنی استقامت اللہ کی عطا ہے۔ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ساتھ چلنے سے استقامت نہیں آ جاتی، استقامت بس نصیب والے کو آتی ہے۔ یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو اپنے ساتھ آپ نہ چاہیں، ایسے کاموں سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اور دعا کرو کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے احسان کرنے والوں کے قریب رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشکل زمانے میں ایمان قائم رہے، اللہ آپ کا ایمان محفوظ کرے۔ ہم تو اس زمانے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے تو اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر، اور غریبی کے باوجود ہمیں راضی رکھ۔ ہماری حفاظت تو آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم اپنی کیا حفاظت کریں گے؟ تو ہماری حفاظت کر، تو مہربانی فرما۔ اللہ تعالی ہم پر احسان کر، آسانی عطا فرما اور مہربانی فرما۔ ملامت کا اصول یہ ہے کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے۔ تعریف ہماری انا کو سکون دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، بعض مرتبہ اس شخص کی نجات کو مشکل کر دیتی ہے۔ تعریف سنتے سنتے کچھ لوگ جہنم تک جا پہنچے ہیں۔ واہ واہ اور ماشاء اللہ سنتے سنتے وہ الٹے پلٹے کام کر جاتے ہیں۔ محبت ہمیشہ مجنوں ہوتی ہے۔ اگر محبت میں تمیز آ جائے، یا وقت کا پابند ہو جائے، یا احتیاط کا پہلو آ جائے تو وہ محبت نہیں۔ اسے کہیں کہ آج شام کو تمہیں محبوب نے بلایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو محبوب والی بات نہ ہوئی۔ لا الہ الا اللہ یعنی کہ کوئی چیز پرستش کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز لگاؤ یا لگن کے لیے نہیں ہے، دل لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آپ ایسے سمجھ کر دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جس سے آپ لگاؤ لگا رہے ہیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے علاوہ کہیں بھی دل لگا لو تو پھر آپ کا دل خود بخود ہی غمزدہ ہوتا چلا جائے گا اور بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اور دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے، تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا، تب تکلیف کمال ہوگی۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاٹا اور پھر سب الجھا دیا۔ اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ جب تک آپ اپنے باپ کو یاد کرو گے وہ نہیں مرے گا۔ آپ کے والدین تو ویسے بھی نہیں مر سکتے، کیونکہ اس میں ایک بڑا راز یہ ہے کہ وہ مرتے وقت تک زندگی اپنے خون کی شکل میں آپ کو دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں
آپ کے والدین زندہ ہیں، گویا کہ زندگی جب تک جاری ہے وہ پچھلا بندہ نہیں مرتا، کیونکہ اب وہ خون کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے یا علم کی شکل میں ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روح جو راستے سے نجات پاتے پاتے اپنی پرواز میں کامیاب ہو جائے، وہ روح امر ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ دور سے آنے والی چیز ہے اور یہ دور واپس جانا چاہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ جس آدمی کے دل میں اور زبان پر محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس کے لیے دوزخ کی آگ نہیں ہے۔ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے لیے دوزخ کہاں؟ وہاں دوزخ کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بس شور نہ مچایا کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دیا کرو، غرور نہ کیا کرو۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس سے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خالق کی تلاش میں بعض مرتبہ دنیا سے بھاگ جانے کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھبرا کر، وحشت زدہ ہو کر انسان خالق کا قرب تلاش کرتا ہے۔ جو لوگ تلاش کے پاک سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں، وہ حقیقت کو دلبری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی وابستگی جب اتنی منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ حال میں رہنا ہے تو کسی ایک جگہ پر ٹک جاؤ، اور ماضی میں جانا ہے تو راستے میں سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ راستے کے پڑاؤ سلام کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے انسان پر احترام کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس طرح وہ پریشان ہو جاتا ہے اور زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان نیند کی آغوش میں ہے، کھانے پینے میں ہے، اور پھر موت کی آغوش ہوگی۔ اگر کوئی ایک تفسیر اتنی لازم ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے، اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کے ذکر پر غور کرو اور انسانوں کے کاموں پر غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مفہوم پر غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ سکھا دے تو آشکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے چلتے رہنے کی وجہ اللہ ہے تو پھر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر محویت اختیار کر لیں، پھر یہ ذکر آپ کے اندر آپ کے نفس کو ٹھیک کر دے گا، آپ کو محویت عطا ہوگی، اور پھر آپ ذکر کرتے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں پردیسی ہے، کیونکہ اس کے والد کا مسکن جنت ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ اس سے نکلے تو ایک ہی دھن تھی کہ کب واپس لوٹیں گے۔ سو مومن ہمیشہ اپنے اسی وطن کی طرف کھنچتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے
کہ صرف خیال ہی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور انسان کی ساری بزرگی ختم ہو گئی۔ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ وہ پرانی کرسی سنبھال کر رکھیں کہ وہ اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح کی کرسی کے ذریعے ہی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھ دی، تو وہ کرسی بھی مقدس بن جاتی ہے جس پر بیٹھ کر مقدس خیال آ جائے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اس روحانی سفر پر روانہ کرنے والا کون ہے؟ جو روانہ کرنے والا ہے وہی اس سفر کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تاریکیوں سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں، تو نور کے معنی ہے تعاون، اللہ کے سائے میں چلنا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے تو وہ تاریکی میں ہے۔ یہ تو مالک ہے جو ارادوں کو یقینی شکل دے رہا ہے۔ جب انسان کی ابتدا مجبور ہے اور موت کا وقت بھی مجبوری ہے تو پھر درمیان میں کیا ہے؟ متقی یعنی پرہیزگار کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے اور دیکھنا نہیں ہے، اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اس طرح سے کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے۔ تو اس طرح نماز قائم ہو گئی۔ کب قائم ہو گئی؟ جب آپ کی مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہو گئی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بن کر بیٹھے ہوتے ہو، اور جب باہر ہوتے ہو تو بڑے ظالم ہوتے ہو، اور یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گمراہی یہ ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، کہتے ہیں محنت سے کمایا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں اور غلطیاں انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقویٰ اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ مصیبت چاہے کتنی ہی دیر تک رہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں اور برائیوں کو ناقص بنایا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کا ہر معاملہ مجھے ہلکا لگنے لگتا ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو، ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بیوقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو، تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے
گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہیں۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئیں، اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔
اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے بیوقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کریں۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔
کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو، اپنی صندوق اعمال سے بھرو، اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسے سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے
وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرات کی جاتی ہے اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا، مگر اس سے بے رغبت رہ کر اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔